اہمیت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے اندر بنو اسرائیل تھے پہلے، یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور بنو اسرائیل کو، ان یہودیوں کو اللہ نے بڑی فضیلت دی تھی۔ قرآن پاک کے اندر آپ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ رب العزت نے کئی ہزار انبیاء پیدا فرمائے، لیکن یہ بدبخت ایسے تھے کہ ان کے دل کے اندر اپنے نبیوں کی عزت نہیں تھی، اپنے نبیوں کا کہنا نہیں مانتے تھے، اور یہ واحد بدبخت قوم ہے یہودی کہ جنہوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ نبی ان کے پاس آتے تھے، ان کو سیدھی راہ کے اوپر لگا دیتے، یہ لوگ ان کو قتل کر دیا کرتے۔ تو ان کے اندر یہ بہت ساری خباثتیں، بری عادتیں شروع سے موجود ہیں۔ انبیاء کی سرزمین فلسطین ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے کئی انبیاء کو بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور یہاں پر کئی انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر اب بھی اسرائیل جو بھی مقبوضہ فلسطین ہے، اب بھی وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ تو جب اسلام آیا، اللہ رب العزت کے حکم سے مسلمانوں نے اس کو فتح کیا۔ اس کے فتح کرنے سے پہلے ایک بخت نصر بادشاہ آیا تھا، جس نے یہاں پر آ کر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس نے پہلے ان کو پناہ دی۔ یہودیوں کا کام شروع سے سازشیں کرنا ہے، احسان فراموش قوم ہے یہ جس تھال کے اندر کھاتے ہیں اسی تھال کے اندر یہ چھید کر دیتے ہیں۔ جو ان کے اوپر احسان کرے ہمیشہ اس کی پیٹھ کے اوپر یہ لوگ وار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے ان کو پوری دنیا کے اوپر بادشاہت دی، پوری دنیا کے اندر اچھا بنایا، بڑے مرتبے والا بنایا۔ ان کی خباثتیں سامنے آئی تو اللہ رب العزت نے ان کو در بدر کر دیا۔ تقریباً 2000 سال تک ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، یہ جہاں پر جاتے کوئی قوم ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ بخت نصر بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ آیا تھا، اس نے یہاں پر یہودیوں کا قتل عام کیا اور 1 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، 50,000 کے قریب یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا۔ پھر یہاں سے بھاگے، کوئی مدینہ کے اندر گیا، کوئی کہاں جا کر آباد ہوا۔ اب جب مدینہ میں آباد ہوئے پھر انہوں نے وہی خباثت شروع کر دی، لوگوں کی آپس میں لڑائیاں کرنا، چغلیاں کرنا، پیسے کے بل بوتے پر لوگوں کو آپس میں لڑانا، یہاں تک کہ غزوہ خیبر کا واقعہ آیا اور خیبر کے اندر یہ یہودی جو آباد تھے پیسے کے بل بوتے پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب والبلاد الاسلامیہ، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو اور جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں سے یہودیوں کو نکال دو، یہ بڑی سازشی قوم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو نکال دیا۔ اب بیت المقدس جب فتح ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں، صحابہ کرام وہاں پر گئے ہیں فتح کرنے کے لیے، تو اس وقت مسجد اقصیٰ کے اوپر عیسائیوں کا تسلط تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، آپ کا جو حاکم ہے آپ اس کو بلائیں، آپ کا حاکم جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ، اس کو بلائیں، ہم اس کے ہاتھ میں یہ چابیاں دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے وہاں پر گئے ہیں فلسطین کے اندر۔ اب جب آپ وہاں پر پہنچے ہیں تو عیسائیوں نے اپنی کتابیں کھولی اور عمر کو دیکھا، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کی جو نشانیاں ہیں، خلیفہ کی نشانیاں اس شخص کے اندر پائی جا رہی ہیں جس نے اپنے ہاتھ کے اندر لگام تھامی ہوئی ہے، اور جو سوار ہے وہ تو ہمیں خلیفہ نہیں لگ رہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ پوچھا گیا تو عمر فاروق نے فرمایا آدھی دنیا کا حکمران، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ سے چلا تو میں اپنے ساتھ ایک خادم اور ایک سواری لے کر آیا۔ یہ ہوتے تھے مسلمان حاکم، ایک خادم اور ایک سواری لے کر آیا، اور میرا جو خادم تھا ہم نے یہ طے کیا کہ راستے کے اندر ایک منزل میں بیٹھوں گا، دوسری منزل تم بیٹھنا، کچھ راستہ میں طے کروں گا، کچھ راستہ تم طے کرنا۔ اب چلتے چلتے جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو اس وقت باری اس کی تھی، اس نے تو مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، لیکن عمر کے عدل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ عمر کا عدل ہوتے ہوئے عمر اس کے ساتھ ناانصافی کرے۔ تو عیسائیوں نے وہاں پر مسلمانوں کے ہاتھ
یہ قبلہ اول فتح ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر چابی آ گئی۔ اب اس کے تقریباً 450 سال کے بعد، اس فتح کے 450 سال کے بعد، جو وہاں کے عیسائی تھے انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو عیاشیوں کے اندر لگایا، مسلمان آپس کے اندر لڑ رہے تھے۔ 450 سال کے بعد یہاں پر دوبارہ عیسائیوں نے قبضہ کیا اور وہ خون ریزی کی عیسائی مورخ لکھتا ہے کہ جب فلسطین کی گلیوں کے اندر ہم گھوم رہے تھے تو ہمارے گھوڑوں کی یہ لاتیں ساری خون کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ کئی لاکھ مسلمانوں کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ اور عیسائی مورخ لکھتا ہے ایک فتح عمر کی تھی کہ جب فلسطین کے اندر ہمیں کوئی مقتول نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک فتح پھر ان عیسائیوں نے کی جنہوں نے جا کر ریکارڈ توڑ دیا اور کئی مسلمانوں کو وہاں پر ذبح کر دیا۔ اور پھر 81 سال تک، 80 اور 81 سال تک یہ جو ہماری مسجد اقصیٰ ہے اس کے اوپر انہوں نے صلیب ٹانگ دی۔ 81 سال تک یہاں پر عیسائیوں کی حکومت رہی اور مسلمان جو تھے وہ تڑپتے تھے، مسلمانوں کے اندر کوئی قوت جمع نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر اس کو فتح کرتے اور قبلہ اول واپس لے لیتے۔ 81 سال کے بعد ایک مرد قلندر، مرد درویش اٹھا ہے جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتحت ایک گورنر تھے مصر کے۔ آپ نے وہاں سے مسلمانوں کے لشکر تیار کیے اور علاقے فتح کرتے 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 فلسطین کے اندر پہنچے ہیں، قبلہ اول کو آزاد کروایا ہے اور وہاں پر جا کر دوبارہ اذان بلند کی ہے۔ 81 سال کے بعد وہاں سے جا کر ان بدبختوں نے یہاں پر گھوڑوں کے وہ استبل بنا دیے تھے، یہاں پر جتنا ظلم تشدد ہوتا تھا وہ کر لیا تھا اور یہاں پر مسلمانوں کے شعار کو ختم کرنے کی کوشش تھی۔ 81 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جا کر قبلہ اول کو آزاد کروایا ہے۔ اب چلتے چلتے خلافت عثمانیہ کے اندر یہودیوں کو پھر یہاں سے نکال دیا گیا۔ سلطان عبد الحمید آخر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہودیوں کا وفد آتا ہے۔ ایک مرتبہ آیا، کہنے لگا کہ ہمیں فلسطین کے اندر قبلہ اول کے پاس کوئی جگہ دے دیجیے، ہم وہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ سلطان عبد الحمید نے ان کو منع کر دیا۔ دوسری بار آ گئے، ان کو کچھ لالچ دیا، پھر انہوں نے منع کر دیا۔ تیسری بار آ گئے، یہودیوں نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ اجازت دیجئے، ہم فلسطین کے اندر وہ یونیورسٹی بنائیں گے۔ سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم فلسطین کے علاوہ دنیا کے جس کونے میں، میری خلافت کے جس کونے میں کہنا چاہتے ہو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، لیکن فلسطین کے اندر میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کچھ عرصے کے بعد نام نہاد جمہوریت نے دنیا کے اندر قدم رکھا اور خلافت جو مسلمانوں کا ایک رعب تھا، 47 ممالک کا اکیلا حاکم تھا، اس کے خلاف جتنی سازشیں تھی، لیکن جب تک خلافت عثمانیہ قائم تھی کسی کافر کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، کسی مسلمان کو اس طرح قتل کر دے۔ سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ اپنے خط کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مجھے معزول کیا گیا، مجھے جیل کے اندر ڈالا گیا، پھر میں نے دیکھا کہ جو مجھے معزول کرنے آئے تھے ان کے اندر مجھے وہی یہودی لوگ نظر آئے کہ جو میرے پاس بار بار یہودیوں کی سفارش کرنے آتے تھے۔ اب اس کے بعد ان یہودیوں نے کوششیں کر کے، سازشیں کر کر کے فلسطین کے اوپر انگلینڈ کا، برطانیہ کا قبضہ کروایا اور برطانیہ نے 1948 کے اندر فلسطین کے ساتھ اسرائیل نامی ناجائز ریاست کا ایک وجود بنایا، جس کو میں نہیں ناجائز کہتا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ریاست بنی ہے نا اسرائیل، یہ کوئی عام نہیں، یہ مسلمانوں کے سینے کے اوپر خنجر گھونپا گیا ہے، اور فرمایا کہ پاکستان جب تک قائم ہے وہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس لیے آج تک ہمارے پاسپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور انشاءاللہ جب تک ایک مسلمان باقی ہے اس وقت تک اسرائیل کی ریاست کو پاکستان تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد چلتے چلتے 1967 کے اندر ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی، فلسطین کے ساتھ اسرائیل نے اپنے قدم بڑھانے شروع کیے، کئی بستیوں کے اوپر، کئی علاقوں کے اوپر قبضہ کر کے اپنی اپنی بستیاں بنانی شروع کر دی، اور یہاں تک کہ قبلہ اول بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیا۔
آج ہمیں گنبد صخرہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ بیت المقدس ہے، وہ بیت المقدس کا حصہ ہے، بیت المقدس آگے ہے جس کو ہم سے پوشیدہ کر دیا گیا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا اس کو۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ اول کہاں پر تھا۔ آج ہمیں پتہ نہیں اپنی تاریخ۔ یہ ناجائز ریاست بڑھتے بڑھتے کبھی مسلمانوں کے اوپر کس طرح کا تشدد کیا، کبھی کس طرح کا تشدد کیا، اور ہمارے مسلمان ملکوں کی ایک تنظیم بن گئی جس کو OIC کہا جاتا ہے۔ OIC پنجابی میں کہتے ہیں نا OIC، تو یہ ہے بھی OIC، OI تے سیدھے پھر چلی گئی۔ انہوں نے کبھی کچھ نہیں کرنا ہے۔ یورپی یونین نے، امریکہ نے، اس کے حواریوں نے، انہوں نے علل اعلان کھڑے ہو کر حمایت کی اسرائیل کی۔ انہوں نے اپنے طیارے بھیجے وہاں پر۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ میں اپنا ایئرپورٹ پورا بحری بیڑا بھیج رہا ہوں، اسرائیل کی حمایت کر رہا ہوں۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کا اگر کتا مر جاتا ہے تو ان کو وہاں پر حقوق نظر آتے ہیں۔ میرے شہر کے اندر، آپ کے شہر غزہ کے اندر دن رات بمباری ہو رہی ہے، وہاں پر مظلوم مسلمانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ان بدبختوں کی زبان تک نہیں نکلتی ہے باہر کہ وہاں پر کسی کے بارے میں کہتی کہ یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلم حکمران وہ صرف مذمت کی حد تک محدود ہیں۔ یاد رکھیں، اسرائیل کبھی مذمت سے ختم نہیں ہوگا۔ 1967 سے اقوام متحدہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ جو فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کیا اس کو چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑتا، نہیں مانتا، کوئی فوج اس کے خلاف نہیں جاتی۔ اب اللہ کے شیر اٹھے ہیں، حماس کے مجاہدین، فلسطین کے اندر جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہے ہیں مجاہدین کی، جب وہ اٹھی ہیں انہوں نے ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ اسرائیل پریشان ہو گیا کہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا۔ نہ کوئی منظم آرمی ہے، نہ کوئی طیارے ہیں ان کے پاس، نہ ان کے پیچھے کوئی حکومت ہے، نہ ان کے پاس کوئی دفاعی سامان ہے۔ ہم نے تو ان کو ہر طرح سے مفلوج کر کے رکھا تھا، لیکن وہ بدبخت جانتے نہیں ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے اترتے ہیں تیری مدد کے لیے۔ آج بھی اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کرو، بدر کی طرح باہر نکلو۔ جیسے 313 نکلے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے پورے عالم کفر کے اوپر ان کا دبدبہ بٹھا دیا، پوری دنیا کے اوپر ان کی دھاک بیٹھی ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارے اوپر 1000 جوانوں نے حملہ کیا۔ کتنے؟ 1000، صرف 1000، اور پوری دنیا ان سے کپ کپ آ رہی ہے کہ یہ 1000 نوجوان کہاں سے آ گئے۔ اس کی اپنی آرمی علاقوں میں، اس کے پیچھے کئی ملک جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے کہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، باقاعدہ اس کو اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں، اور وہ ایسے بدبخت ہیں ان کی درندگی پوری دنیا کے سامنے واضح ہے۔ انہوں نے غزہ کے اوپر بمباری کی، کہتے ہیں کہ ہم غزہ کا پانی بھی بند کریں گے، بجلی بھی بند